اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، امریکی صدر کی یقین دہانی۔ حماس پر قیدیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا الزام۔ نیتن یاہو کا میڈیا میں اسرائیل مخالف بیانیے کے لیے قطر اور چین پر فنڈنگ کا الزام۔ کہا قطر سمیت کئی ممالک ہمیں تنہا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ امریکہ اور اس جیسے کئی ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل تھی، پھر کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے خطے کے امن کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، مگر کوئی چھوٹا ملک ہو یا بڑا کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج کرنے نہیں دیں گے۔ بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر بھیک نہیں مانگیں گے، بات چیت ہوئی تو جام میں ہوگی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ قازقستان اور پاکستان کے درمیان براہ راست فلائٹ شروع کرنے پر بات چیت۔ بزنس کمیونٹی کے پاکستان کے بڑے شہروں میں مشترکہ اجلاس پر اتفاق۔ قازقستان کے سفیر کی لاہور میں بزنس فورم کے انعقاد پر رضامندی۔ عبدالعلیم خان بولے قازقستان کی بزنس کمیونٹی کو 24 گھنٹے میں 2 سال کا ویزا دیں گے۔ میچ ریفری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آگے جو بھی ہوگا اس کا فیصلہ پی سی بی ہی کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ کہا 6 جہاز گرے، جنگ بھی ہارے، اب کرکٹ میں ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ جن کی عزت نہیں ہوتی وہ خفت مٹانے کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں سپورٹس مین سپرٹ زندہ رہنی چاہیے۔ جب آپ جنگ نہیں جیت سکتے تو میدان میں یہی رویہ اپناتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا طرز عمل افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی شہداء کے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ کے پی حکومت دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی حمایت کرے، بیرسٹر عقیل کا مطالبہ۔ کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ کالعدم ٹی ٹی پی کا موقف اپنایا، 40,000 دہشت گردوں کو صوبے میں بسایا، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی ہمیشہ مخالفت کی۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ گڈو بیراج پر بہاؤ 6,24,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ سکھر بیراج پر 5,60,000 کیوسک کا ریلا۔ اوباڑوں میں کچے کے متعدد علاقے زیرآب، گوٹکی کے کئی دیہات بھی پانی۔ میہڑ میں ایک اور بند ٹوٹ گیا، فصلیں زیرآب۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عوام کو ہر ممکن ریلیف دے رہے ہیں، سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود علی پور میں حالات خراب، متاثرین کے مسائل میں مسلسل اضافہ، زمینی رابطے منقطع ہونے سے کئی قصبوں میں خوراک کی قلت، شہری پریشان۔ لیاقت پور میں بھی متاثرین کی مشکلات برقرار، لوگ گھروں میں محصور۔ احمد پور شرقیہ اور اس شریف میں انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے کیمپ پانی سے بھر گئے، متاثرین سڑک پر رہنے لگے۔ مریم نواز کہتی ہیں متاثرین کی مدد اپنے بجٹ سے کریں گے، شاید ان کو تباہی کا اندازہ نہیں، 3 بجٹ بھی لگا لیں تو بھی عوام کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گفتگو۔ بولے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، قدرتی آفت کو روکا نہیں جا سکتا مگر مینج کیا جا سکتا تھا، حکومت ایسا نہیں کر سکی۔ اتحادی ضرور ہیں لیکن یہی سلسلہ رہا تو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری، پنجاب کے متاثرین کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا، 2,215 ٹن سامان شامل، مظفر گڑھ کے لیے 5,000 خیمے فراہم کر دیے۔ پنجاب حکومت نے بھی علی پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے سامان بھجوا دیا، راشن، ٹینٹ، صاف پانی اور ونڈا شامل۔ سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے پر یک طرفہ ٹریفک بحال کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت پر وفاقی سیکرٹری اور چیئرمین NHA کا جلال پور میں M5 کا دورہ۔ کہا موٹر وے اور سڑکوں کی جنگی بنیادوں پر بحالی ہو رہی ہے، جلد ٹریفک بحال کریں گے۔ کچے کے ڈاکو سیلاب کی وجہ سے باہر آئے ہوں گے، آپریشن تیز کیا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم۔ کہا ڈاکو کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جائے، کچے کے ڈاکو کا ہر صورت خاتمہ یقینی بنایا جائے، ترقیاتی کاموں کا منصوبہ بنائیں۔ مراد علی شاہ کی کراچی سے غیر قانونی ٹینکرز کے خاتمے کی بھی ہدایت۔ ایشیا کپ میں آج افغانستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا، سپر 4 مرحلے تک رسائی کی امید برقرار رکھنے کے لیے دونوں ٹیموں کو فتح درکار۔